اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وجاہت علی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ دنوں گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے قرارداد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے پیش کی گئی، جس میں نہ صرف حکومتی اراکین بلکہ اپوزیشن کے تمام اراکین نے متفقہ طور پہ وہ قرارداد پاس کی۔ اور اسی حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر ایک جشن کا سماں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا موقف بھی ہمارے پاس سامنے آیا، جس میں ہمارے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کی طرف سے کہ اس جو عبوری صوبے کا جو قرارداد ہے اس کو مسترد کیا گیا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی آواز ہے اس وقت مولانا قاضی نثار احمد صاحب کی ہے، جس نے واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ عبوری صوبہ ایک ڈونگ ہے اور یہ گلگت بلتستان کے وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس کو مذمت کی گئی، جس میں سوشل میڈیا میں بڑی پذیرائی ملی۔ اور اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں مولانا صاحب کے پاس۔ ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اس آئینی ایشو پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف تو واضح ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ایمانی جرات کا مظاہرہ کر کے اس علاقے کو ڈوگرے سے آزاد کیا، ڈوگروں سے آزاد کیا۔ برصغیر سے انگریزوں کو نکالنے میں ہمارے اکابر کی ایک جدوجہد رہی، قربانیاں دی۔ مالٹے کے جزیرے کے تکالیف سے لے کر اپنے کفن کو لے کے خالق دینا جیل تک جانے کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ، ہمارے اکابر کے تسلسل۔ اسی بنیاد پر الحمدللہ جب پاکستان بنا، گلگت میں انگریز گئے اور ڈوگرہ آئے، تو سب سے پہلے دیوبند کے فاضل میرے والد قاضی عبدالرزاق رحمہ اللہ نے پاکستان کے حق میں جامع مسجد میں صدا آزادی بلند کیا تھا۔ اور اس صدا کے سامنے لوگوں کے یعنی پاکستان کی بات دلوں میں شاید سب کی گم رہی تھی، لیکن کوئی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ ان سخت حالات میں اس نے پاکستان کی آواز بلند کیا، اور اس کے بعد گلگت کے اس وقت جو فوج میں ذمہ دار لوگ تھے وہ اور معاہدین نے ابا جان کی صدا پر لبیک کیا، اور ایک تحریک چلی اور ہم نے آزادی حاصل کی۔ اور اس گلگت کی سرزمین کے تمام باسیوں نے، یہاں کے تمام باشندوں نے ایمانی غیرت کا، جرات کا، ہمت کا مظاہرہ کیا۔ حالات ایسے نہیں تھے، اسباب ان کے پاس ایسے نہیں تھے، اس کے باوجود اپنی بے بساطی کے باوجود ڈنڈوں سے، کلہاڑیوں سے میدان عمل میں آئے اور اس کو آزادی حاصل کی۔ ہم نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے آزادی حاصل کی ہے، اور اس میں کوئی رائے دو باتیں نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کے لیے آزادی حاصل کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہم نے غیر مشروط اتحاد کیا۔ اس وقت کے زمینی حقائق کے کہیں یا ضرورت کہیں، وفاق نے اس علاقے پر ایک اعتماد کیا اور ہمیں بین الاقوامی قراردادوں میں کشمیر کے ساتھ ہمیں ملا دیا کہ یہ بھی اس کشمیر کا حصہ ہیں اور استصواب رائے میں حصہ لیں گے۔ چونکہ ہم اس ڈوگرہ راج کے دور میں بھی واقعی ہمارے انتظامی حیثیت سے ہمارے علاقے کا نظم سے کشمیر کے ساتھ تھا، اور ہمارے کئی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، تہذیب و تمدن اور مذہب کے حوالے سے کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بھی تھا، اور اس علاقے کے عوام پر پاکستان کے ساتھ پوری وفاداری کا اعتماد کیا، اور ہمیں کشمیر کے ساتھ بین الاقوامی قراردادوں میں تسلیم کیا کہ یہ بھی استصواب رائے کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک اعتماد کے ساتھ، شاید ایک ضرورت کے تحت انہوں نے ہمیں اس کے ساتھ شامل کیا، اور کشمیر کے لیے ہمارے پورے ملک میں قربانی دی ہے۔ اور اس علاقے کے عوام نے بہت تکالیف جھیلا ہے، یعنی انسانی بنیادی حقوق بھی اس علاقے کے خطے کے لوگوں کے فی زمانہ غصب ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور 1971 تک یہ علاقہ FCR کے زیر انتظام رہا، اس کے مصائب اور مشکلات بھی یہاں کے عوام نے جیے اور برداشت کیا،
اور ہم آج بھی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اپنی بساط بر اپنے دینی جذبے سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے تاریخ میں ہم شریک ہیں، ان کے ظلم میں ہم دکھی ہیں۔ اس لیے یہ تکالیف، یہ ہمارے بنیادی حقوق کا غصب کا ضائع ہونا، یہ ہمیں فی زمانہ یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے عوام کو برداشت رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کے حصے بکھیرے نہ کیے جائیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ایک ہی وحدت قائم کی جائے، اور اس علاقے کو، ان علاقوں کو پیکیجز کے ذریعے دفع وقتی سے کام نہ لیا جائے۔ جمہوری دنیا ہے، گور مغرب ہمیں ایک ایسی جمہوریت مسلم ممالک کو مغرب دے رہا ہے جس میں مغرب کا مفاد ہو، ان کا مفاد، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، اور ان کی اپنی حکمرانی اور ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہیں تو وہ بادشاہوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز کو بھی کرتے ہیں، اس طرح ہمارے ملک کے لیے بھی انہوں نے ایک مخصوص جمہوریت رکھا ہوا ہے، جس سے پورا ملک ایک مشکل سے دوچار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس طرف جائے بغیر میں صرف اپنے موضوع کی بات کر لوں اس علاقے کے حالات کے حوالے سے، کہ ہمیں جمہوری حقوق دیے جائیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وحدت کو قائم کیا جائے، ہماری ایک ہی عدلیہ ہو، ہماری ایک ہی اسمبلی ہو، ہمارا ایک ہی کونسل ہو، اور بالائی سطح پر ہمارا نظم ایک ہو، تاکہ ہم اس طرح کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت کر سکیں۔ یہ ایک مضبوط بیس کیمپ ہوگا۔ ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک جہادی عملی جدوجہد کر سکیں۔ ہماری وحدت میں ہی ہم اپنے بھائیوں کی زیادہ امداد کر سکتے ہیں، اور ہماری وحدت ہی ایک زمینی حقیقت ہے، اور ہماری گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وحدت ہی بین الاقوامی قراردادوں اور معاہدات کے ہم آہنگ ہیں۔ اس سے صرف نظر کر کے کبھی پیکیجز دینا یا کبھی عبوری آئین دینا، یہ اصل حقائق اور جمہوری حقوق دینے سے اعراض کرنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ صاف ظاہر ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہماری موجودہ حکومت کشمیر کا سودا کر چکی ہے، کشمیر کو فروخت کر چکی ہے، اور اب ان علاقوں کے بارے میں بھی وہ سودا کر رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ سودا جو ہے وہ عالمی قوتوں کے دباؤ پر ہی ہو رہا ہے، اور یہاں کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور صوبہ عبوری ہوتا ہے، اور یہ کوئی کامل صوبہ نہیں ہے، نہ ان کو سینٹ میں نمائندگی دی جا رہی ہے، نہ باقاعدہ صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے مزید علاقے کے اندر مایوسی، افراتفری اور حقائق سے گریز کرنا اور فرار کرنے کی ایک حرکت نظر آ رہی ہے۔ ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ایک منظم ہمارا ایک مضبوط ملک ہے، اور یہاں سیاسی قیادت ہیں اور مضبوط ادارے ہیں، لیکن یہ اس پورے علاقے کو ایک بازے اطفال بنایا جا رہا ہے، بچوں کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ کاشف یقیناً یہ کہ ہمارا ایک رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، تو گلگت بلتستان آپ کے بقول کے رشتہ بھی ہے اور متنازع بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ عبوری جو صوبہ بنایا جا رہا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حقوق کی طرف ایک اقدام ہے، یا پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے۔
دیکھیں اس کو عبوری صوبہ کہیں گے تو اس لفظ کے ساتھ ہی مسئلہ کشمیر سے ایک فرار اختیار کیا، صاف ظاہر کہ ہم متنازع ہیں اور ہم نے UNCAPI کے قراردادوں کے اندر بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، تو ہم اپنے ساتھ کیوں ملا؟ ہم سے پہلے ہندوستان نے اس قسم کی حرکت کی، اس کو ہم نے برداشت نہیں کیا، اور ہم وہاں کے مسلمان آج تھے وہ مہینوں کرفیو میں رہے اور مشکلات جھیلا، اور آج بھی وہ تکلیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں۔ ہمیں تو لفظ صوبہ اور کے ساتھ جو ہے نا پھر عبوری، یہ تو کوئی تقاضا پورا نہیں کرے گا۔ کیا یہ صوبے کے سارے حقوق دیں گے؟ کیا یہاں جو ہے نا ہمیں سینٹ میں نمائندگی ہوگی؟ یہ تو ایک مزید الجھانے والی بات ہے۔ کیا یہ یہاں کے عوام نے نصف صدی کا عرصہ کہیں کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا یہ اس کا بدل ہے؟ بس ٹھیک ہے، اگر مسئلہ پھر تو ایسا ہے کہ سیدھی بات ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر سے ہاتھ اٹھایا ہے تو ہم آئینی صوبہ بنائیں، بس پھر آئینی صوبہ بنائیں نا، نہیں حقوق دینا ہے تو پھر آئینی صوبہ بنائیں۔ عبوری صوبے کے تحت وہ صوبے کے تارے تک یہ وقت نہیں ہے، مجھے اس طرح زیادہ جو ہے نا اپنے ریاست کی بدنیتی کو اس طرح اچھالنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ تو عبوری صوبہ نہیں ہے، بلکہ صوبے کے جو حقوق کا میرے خیال میں 10% یا 15%، زیادہ 20%، 80% صوبائی حقوق یہاں کے عوام کو نہیں دے رہے ہیں، تو کیا عوام مطمئن ہوگی اس سے؟ میرا یہی سوال ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حصے کشمیر کے حصے بکھیرے کر رہے ہیں، ہماری وحدت کے ساتھ چھیڑ رہے ہیں اور زمینی حقائق سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ CPEC ہمارے سینے سے گزر رہا ہے۔ یہ علاقے آج نہیں بلکہ 17ویں صدی سے یہ علاقے اپنی ایک اہمیت کے حامل ہیں، اور شاعر ریشم زمانے قدیم سے یہ اپنی ایک فکر رکھتا ہے، اور پورے ملک کے لیے یہ علاقہ سیرابی کے لیے پانی مہیا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو محبت اور جو وفا اس خطے میں ہے وہ کسی سے کم نہیں، تو ہمیں یا کسی مقصد کے لیے آج تک ہمیں مشکلات سے میں رکھا اور بعین رکھا، اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ اور اس طرح تو کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ بالکل یقیناً آپ کی بات، اور جس مقصد کے لیے، جن مظلوم مسلمانوں کی معاونت کے لیے ہم میدان میں کھڑے تھے، جس کے لیے ہمارے ملک نے کئی جنگیں لڑی، اور آج اس کو چھوڑ کے ہم صوبے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی پورا صوبہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس طرح تو ہر جگہ میں تھوڑے کمزور لوگ تو ہوتے ہیں، کمزور فکر، نظریہ پاکستان سے ہم آہنگی نہ رکھنے والا ایک بڑا طبقہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے 5 ملکوں سے بڑا رقبہ رکھنے والا یہ علاقہ ہے، ہمیں خود مختاری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایسے حرکت سے جس سے ملک کی سالمیت کمزور پڑ رہی ہو، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یقیناً متنازع ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا فریق یا حصہ ہے، تو پھر اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی آتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے آپ کے چاہنے والے یا آپ کے ناقدین جو ہیں اس پہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اس پہ لب کشائی نہیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول اگر متنازع ہے، عبوری آئینی صوبہ نہیں ہونا چاہے، تو کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا بحال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہیں وہ اگر ہمارے کشمیر کے ساتھ وحدت قائم کر کے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز نافذ کی جائیں تو مناسب ہے، یہ تو ایک ضرورت ہوگی۔ لیکن اس کو بھی جو ہے یہاں ایک ریفرنڈم کرایا گیا، کس کو کرایا گیا، کن لوگوں نے اس کی حمایت کی، یہ تو ایک تاریخ ہے۔ اور دیکھیں یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا جی، اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کے حوالے سے میرے خیال میں 1957-58 میں گلگت میں ایک ریفرنڈم ہوا، اور اس کے بعد ایک یہاں کے
زیادہ سیاسی میدان میں آنے والے اور زیادہ فکر رکھنے والے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹس کی ضرورت نہیں، اور جن لوگوں نے کہا وہ لوگ زیادہ ہی اس وقت بھی سیاسی طور پر فعال تھے اور آج بھی فعال ہیں۔ یہ سوال اور یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے، ہم پر نہیں، ہماری نہیں بنتی ہے۔ ہاں، کشمیر کے ساتھ وحدت قائم کر کے اب بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رولس قائم کیے جائیں۔ اگر صوبے کی طرف جا رہے ہیں، عبوری صوبے کو ہم اپنی فتح سمجھتے رہے، کبھی ہم نے 1994 میں بے نظیر نے ایک پیکیج دیا، ہم نے اس کو سینے سے لگایا اور اپنی فتح کا ایک قدم سمجھا، اور زرداری صاحب نے 2009 میں دیا تو ہم نے اس کو بہت کچھ سمجھا، اور آج ہم موجودہ حکومت آئی ہے، یہ تعمیر و ترقی اور کے لیے تو ایک اینٹ ان کو رکھنے کی اب تک توفیق نہیں ہوئی، اور علاقے کو بنانے میں شہر ماضی قریب کے یا سابقہ کو حکومت کہیں، مجھے اس سے کوئی ایسا پورا بڑا اتفاق بھی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھے تعمیر و ترقی کے اچھے بنیادیں قائم کی تھی۔ ان کے جو کام ہیں وہ بھی ادھورے رہ رہے ہیں، وہ ریاست کے کام ہیں، اور کوئی ایسے مضبوط کام کیے بغیر یہ ایک منیشٹ کہیں قرارداد پاس کر کے اس کے لیے پھر جو ہے نا اپنے سرکاری ملازمین کے ذریعے چراگاہ کرا کے شور و شغب اور ایک سلسلہ، یہ چیزیں تو باعث افسوس ہے۔ اگر فرض یہ ہے کہ یہ قرارداد نہیں ہے اور یہ وفاق تک پہنچا دی گئی، جی ہمارے اطلاعات کے مطابق پہنچا دی گئی، اس پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر، کیبنٹ کے اندر، دیگر چیزیں، کیونکہ سارے فیصلہ وہاں سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ اس کو روکا نہیں جائے، آپ کا کیا عملی طور پہ اس پہ کوئی اویئرنیس دینے کے لیے کوئی جدوجہد، کوئی تحریک؟ بالکل ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے دن سے کیا، اور ہم یہ تو ایک منظم انداز سے کہ عالمی قوتوں کے دباؤ پر ہماری قوتیں کر رہی ہیں، تو ہماری آواز تو صدا بصیرہ ہے، اور ہم نے اس دن ہی جو بیان جاری کیا تھا اس کو پورا آنا نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم کشمیر کے سودا میں ہم شریک نہیں ہیں، ہم اپنی صدا، اپنی آواز ہم نے قوم کے سامنے رکھا ہے اور بساط بر رکھیں گے۔ اگر آپ جو آج آئے ہیں کہ آپ کے توسط سے پاکستان کی قومی سیادت کے سربراہوں سے میں گزارش کروں گا کہ بالخصوص بلکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے واضح موقف ہے، اور اس نے پی ڈی ایم کے محاذ سے یا اپنے اس تحریک نے بار بار اس موقف کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اس کو وہ کشمیر فروشی سمجھتے ہیں۔ تو میں حضرت کی خدمت میں بھی اور ملک کے پوری قیادت کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ موجودہ حکومت کی اس جلد بازی، اس بچگانہ اور کشمیر فروشی کے اس اقدام کی مخالفت کریں اور انہیں کامیاب ہونا نہ دیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے سستے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، اور بڑی اسمبلیاں اور بڑی طاقتوں کے سودا ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا بھی سودا ہو رہا ہے۔ یہ خطے تو قوم فروختن، چارزاں فروختن کا کشمیر کا سودا بہت پہلے بھی ہوا تھا، اور میں اور نہیں جاؤں گا، کیا کہہ سکتا ہوں۔ قوم کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے باسیوں کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ میں گلگت کے باسیوں کو ایک تو میری دو گزارشات ہوں گی۔ پہلی گزارش تو اس آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے بالکل کسی دھوکے میں نہ جائیں، اس کو مسترد کریں۔ سیدھی بات ہے کہ ہماری کشمیر کے ساتھ وحدت قائم کیے جائے، ہمارے کشمیر کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، ہمیں علیحدہ نہ کیا جائے، اور ہماری وحدت کے ساتھ ہمیں جامع جمہوری حقوق دیے جائیں۔ یہ علاقہ بہت ہی پسماندہ رہا ہے، اس کی پسماندگی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ یہاں الحمدللہ گلگت بلتستان میں تعلیمی روشو میرے خیال میں 92% ہے، اور نوجوان بے روزگاری سے دوچار ہیں، اور اس بارے میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صنعت تو ہے نہیں، تو یہاں صنعتی ادارے قائم کریں، اور سی پیک کا کام بھی
میرے خیال میں جس تیزی سے ہونا چاہیے یا جو ہمیں توقعات تھی اور سی پی کے مفادات سے اس علاقے کو زیادہ مستفید کرنے کے اقدامات کریں اور قوم اسی کا مطالبہ کرے اور اس دھوکے میں نہ جائیں. اور دوسری گزارش آپ کے حوالے چونکہ میں مذہبی ذمہ دار ہوں, ہم فرقہ واریت کے حوالے سے بھی پورے ملک میں ہم بدنام ہیں. اس حوالے سے میں قوم سے ایک بار پھر گزارش کروں گا, اس علاقے کے حقوق, اس علاقے کا امن و امان ماضی میں بھی بہت ساری زیادتیاں کی گئی ہیں. جن طبقات نے رسومات کو وجوبات اور فرائض کا درجہ دے کر یہاں کے نوجوانوں کو استعمال کیا اور فرقہ واریت کی طرف ان کو موڑا, وہ ذمہ دار ہے اور ایسے لوگوں سے قوم اب بھی اپنے آپ کو دور رکھے. اور دوسری گزارش میری یہ ہوگی کہ دو بھائی بھی آپس میں لڑتے ہیں, ایک جگہ پڑے برتن بھی آپس میں کھڑک جاتے ہیں. ہم دو معاہدات ایک امن معاہدہ 2006 اور ایک ضابطۂ اخلاق 2012 سے گزر چکے ہیں. دونوں فریقین نے دستخط کیے ہیں, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ انتظامیہ اس امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانے میں مخلص نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے عوام میں کچھ انتشار رہے, اس میں ان کے کیا مفادات ہیں وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں فی زمانہ کہ ماضی میں میرے اکابر سے یا حال میں مجھ اور میرے ساتھیوں سے بدامنی کے حوالے سے کوئی زیادتی ثابت ہو گئی تو ہم ہر قسم کا سزا قوم کے ہاتھوں بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سبسڈی ہوں, علاقے کے حقوق ہوں, علاقے کے وسائل ہوں اور یہاں کے غربا غریب طبقات کی فکر کا ہمیں اندازہ ہے. اور اس حوالے سے حکومت یا انتظامیہ حق ادا نہیں کر رہی ہے. وہ تھوڑا سا انتشار اور مشکلات سے اس علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ادارہ ہونا چاہیے. اور ان چیزوں کو مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو اجاگر کریں گے تو بہتر ہوگا. میرا ایک سوال یہ تھا, میں وہ بھی پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں. یقیناً یہ ہے کہ جب ہمارا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے تو کارگل کے صدر گزشتہ ایک قرارداد پاس ہوئی اسمبلی میں متفقہ طور پر پاس کیا گیا. اسی دن ہی تنظیم اہل سنت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری. تو پھر ہم کشمیر کی وحدت کی بات کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے اس طریقے سے آپ کی طرف سے یہ موقف آیا. دیکھیے, ہر ایک معاملات کے جو ہے نا وقت ہوتا ہے. اس وقت ہم کشمیر اور انڈیا کے ساتھ دوستی اور مراسم بڑھانے والی بات نہ کریں. اس سے ہم علاقے کی اور پھر اس اسمبلی کو خارجہ پالیسی اور دفاع کے فیصلے کرنے کا بھی بنتا ہے. ہم نے اس تناظر میں اس کی نفی کی ہے اور باقی علاقے کا چھوٹا پاس بنا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارے زمینی ایک آسان راستے کا انتظام ہو رہا ہے. ہم نے اس کی بالکل مخالفت نہیں کی. چائنا ہمارا ہمسائے ملک ہے. بہت سارے ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود چائنا پاکستان کا بالکل ہی مخلص دوست ملک ہے. اور جب شگر سے اس طرف راستہ اور اس کو ملانے کی بات کی, ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی. انڈیا ایک دشمن ملک ہے, اس کے ساتھ آمد رفت کو اور ہم مطمئن نہیں. اس لیے یقیناً آپ نے سنا کہ قاضی صاحب کے ساتھ تفصیلی نشست ہوئی. جو سوالات تھے جو سوشل میڈیا میں جو دوست احباب ہم سے پوچھ رہے تھے وہ سوالات آج ہم نے کوشش کی کہ قاضی صاحب کے روبرو رکھیں اور انہی سے ہی یہ جوابات لیے جائیں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے پروگرام میں میزبان وجاہت علی کو